السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ النحل اپنے اختتام کو پہنچے گی اور اس کے ساتھ ہمارا جز نمبر جو 14 ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا، اور اگلے لیکچر سے سورہ بنی اسرائیل اور جز نمبر 15 کی ابتدا ہوگی۔ بہت لمبا سفر ہم نے طے کیا ہے، یقیناً انشاءاللہ جز نمبر 15 کے بعد 50% جو ہے وہ قرآن مجید کا مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا ہے کہ اس دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو پڑھانے میں، مجھے سمجھنے میں یا سمجھانے میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ یقیناً وہ غلطی میری ناقص علم اور اس کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ یقیناً بسا اوقات جب میں آیات لکھتا تھا تو اس وقت مجھ سے کوئی لفظ مس ہو جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی معاف فرمائے۔ اور یقیناً اللہ میری نیت کو اور میرے دل کی کیفیت کو خوب جانتا ہے، تو اس لیے میں اللہ سے درخواست کروں گا، التجا کروں گا کہ وہ مجھے معاف فرمائے۔ تو آئیے آج ہم سورۃ النحل کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پہلی آیت ہے ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ ثم یعنی یہ بعد میں، پھر ثم ان ربک للذین ہاجروا، ان حرف یہ حرف مشبہ بالفعل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں ان و اخواتها میں سے، سو ربک کا یہ اسم ان ہو گیا، اور یہ پھر پوری خبر و ان ہے یہاں تک۔ سو پھر یقیناً آپ کا رب للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے، لام حرف جر، الذین اسم موصول، ہاجروا باب مفعول، ہاجر یہاجر، سو ہاجر یہاجر، ہاجر فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، اور یہ اپنے صلہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو یہ اس میں موصول کو، یہ اس کا صلہ بن رہا ہے۔ ہاجر من بعد ما فتنوا، سو یہ من بعد ما فتنوا یہ مجرور ہوا مین کی وجہ سے، ما فتنوا مجرور ہوا بعد کی وجہ سے۔ ما یہاں پہ مصدریہ کہلاتا ہے، ما فتنوا یعنی فتنوا نائب الفاعل ہم اس کا فعل مجہول ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالے گئے، یعنی ثم ان ربک، پھر یقیناً آپ کا رب للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی۔ کب ہجرت کی؟ من بعد ما فتنوا، جب وہ آزمائش میں ڈالے گئے اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ ثم پھر جاہدوا، جاہد یجاہد باب مفاعلہ، جیم ہا دال مادہ، جہاد کرنا، ہم اس کا فاعل، پھر انہوں نے جہاد کیا۔ وصبروا، اور پھر صبر کیا، فعل ماضی ہم فاعل۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، پھر دوبارہ سے جملہ آیا، اسم انا بنا، اور یہ لام مزاحلقہ ہے، خبر نمبر 1، خبر نمبر 2، من بعدها یہ متعلق ہو گیا، اور ہا اس پورے عمل کے لیے ہے، اس پورے عمل کے لیے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آزمائشوں کو برداشت کرنے کے بعد، جہاد کے بعد، صبر کرنے کے بعد، اللہ کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یوم تأتی کل نفس، یوم ابھی یہاں پر ظرف بن رہا ہے کہ ایک دن، سو یہ آگے پھر مضاف الیہ ہو گیا۔ اتا یاتی آنا، تأتی فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، کل نفس چونکہ نفس مؤنث ہے تو یہ اس کا فاعل ہے۔ یوم تأتی کل نفس، اس دن ہر جان آئے گی، تجادل عن نفسها، کس حال میں آئے گی؟ اس کا حال ہے جادل یجادل باب مفعلہ۔ اب دیکھ لیں سارے ہی باب مفعلہ سے تقریباً آ رہے ہیں، سو تجادل کا فاعل ہیا، وہ نفس کی طرف واپس جا رہا ہے، عن نفسها اپنے بارے میں۔ سو یوم تأتی کل نفس، ایک دن، اس دن ہر نفس آئے گی، ہر جان آئے گی، تجادل عن نفسها اپنے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے۔ سو جادل یجادل کا مطلب ایک تو جھگڑا کہتے ہیں نا، یعنی اٹس ناٹ اے فائٹ لائک باکسنگ، اٹس فائٹ کہ دلائل دے کر جھگڑا کرنا، دلائل دینا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو وہ اپنے بارے میں دلائل دے گی اور صرف سے اپنی فکر ہوگی۔ وَتُوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، توفا یہ فعل ماضی مجہول کا یہ ہے، اور واحد مؤنث کا فعل مضارع کا یہ صیغہ ہے، واحد مجہول کا، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل۔ وفا یوفی پورا دینا، اور توفا مجہول کا صیغہ ہے، توفا کل نفس،
ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ یہ مفعول ہے پورا جملہ ما موصولہ حالت نصب میں. کیا دیا جائے گا؟ ما عملت، جو اس نے عمل کیا، ہیا یہ اس نفس کی طرف واپس. اس دن آئے گی ہر جان جھگڑا کرتے ہوئے اپنے بارے میں، اور ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ واو حالیہ ہے. ان سب کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہم مبتدا، لا یظلمون خبر، مجہول کا صیغہ، ہم نائب الفاعل، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے. یہ فائل ہوا ضربہ کے لیے، مثلاً قریتاً ایک مفعول، دوسرا مفعول. اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے. اب یہ بستی مکہ کی ہے، یہ پہلے سے ذہن میں رکھ لیجئے. کانت آمنتاً مطمئنتاً، ہیا اس کا اسم ہو گیا، وہ قریہ کی طرف جا رہا ہے. آمنتاً خبر ایک اور مطمئنتاً خبر دو. ہیا آمن یعنی وہ کانت تھی، آمنتاً امن میں، امن تھا، مطمئنتاً اطمینان کی حالت میں تھے. آگے چلتے ہیں بات کو لے کر. یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، اتا یأتی آنا، یأتی فعل مضارع کا صیغہ، رزقہا اس کا فاعل ہو گیا، اور یہ ہا اس کی طرف بستی کی طرف ہا مفعول ہو گیا کہ رزق اس بستی کے پاس آتا تھا، یعنی اس کا رزق اس بستی کے پاس آتا ہے. راغدن. اب ایکچولی میں یہ خبر ہے تیسری، کانت آمنتاً مطمئنتاً یأتیہا رزقہا راغداً من کل مکان، یہ تیسری خبر ہے اس کانت کی فعل مضارع میں. اس کا رزق تھا، کیوں کر رہا ہوں، پیچھے کانت ہے. راغداً مطلب وافر مقدار میں، بالکل ریل پیل ہو جاتی ہے نا جیسے. من کل مکان، ہر طرف سے، مرکب اضافی ہو گیا، ہر طرف سے اس کے پاس رزق آتا تھا. پس ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، پس کفرت ہی فاعل بستی کی طرف، اس نے کفر کیا، جس کا یعنی ناشکری کی، کفر کیا، ناشکری کی. کس کی ناشکری کی؟ بانعم اللہ. انعم نعمت کی جمع انعم، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ہوا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اذاق یذیق چکھانا، اذاق فعل ماضی، زال واو قاف مادہ، ذا تو اسم الجلالہ فاعل ہوا، ہا یہ بستی کی طرف چلا گیا، یہ مفعول دوسرا، ایک مفعول دوسرا مفعول، اور یہ واو عطف مضاف الیہ پر عطف ہوا. اللہ نے چکھایا اس کو بھوک کا لباس اور خوف، یعنی بھوک اور خوف کا لباس چکھایا، یعنی انہیں بھوک اور خوف نے آ لیا، اللہ نے ان کو اس کا مزہ چکھایا. کیوں؟ فکفرت. اچھا کیوں چکھایا؟ یہ سبب ہے باسببیہ ما مصدریہ، کانوا یصنعون، اس کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. کانوا ہم اس کا اسم، یصنعون صاد نون عین صنع یصنع باب فتحہ سے، بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، صنعت کہتے ہیں نا جسے اردو میں، تو وہ ہے. تو یعنی وہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے لیے جو وہ کام اور کارنامے کیا کرتے تھے، یہ سارا اس کی طرف جا رہی ہے بات. آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی بات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے تشریف لائے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ فاعل ہم مفعول، منہم ان میں سے. لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ انہی میں سے ایک رسول تشریف لائے. فَكَذَّبُوهُ، کذب یکذب جھٹلانا، باب تفعیل، ہم فاعل فعل ماضی، ہم مفعول جو رسول ہیں، سو انہوں نے ان رسول کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، أَخَذَ يَأْخُذُ، أَخَذَ الْعَذَابُ فاعل ہم مفعول، عذاب نے انہیں آ پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ہی ظالم. تھے کیوں کر رہا ہوں کہ یہ پیچھے فعل ماضی اور وہ حال ہے، ہم ظالمون، اب وہ ظالم ہیں، مبتدا خبر. تو وہ عذاب کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی، تو وہ پھر قحط کی سچویشن میں چلے گئے، تو یہ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کلو امر کا صیغہ، انتم فاعل، حمزہ کاف لام مادہ، تم سب کھاؤ، من حرف جر، ما موصولہ کیا کھاؤ، جو میں سے کھاؤ، رزقا فعل ماضی، ہوا فاعل، کم مفعول، یہ صلہ ہو گیا ما کا، اسم الجلالہ فاعل رزقا. سو تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. کیسے کھاؤ؟ حلالن، کون سا رزق دیا ہے؟ یہ دونوں مفعول ہوئے،
یعنی مفعول نمبر 1 2 3، اللہ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شکر یشکرو، شکر ادا کرنا، باب نون سے، انتم فاعل امر کا صیغہ، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، مفعول مرکب اضافی ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان شرطیہ اگر، کنتم انتم اسم ہو گیا، اگر کنتم یہ پورا کنتم کی خبر ہے، اس خبر کے اندر ایاہ جو مفعول مقدم ہے تاکید کے لیے، ایاہ اس ہی کی عبادت کرتے ہو، تعبدون انتم اس کا فاعل فعل مضارع ہے۔ واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ کی اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، سو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، حرم ہوا فاعل اور باب تفعیل میں سے حرام حرام کرنا، اس نے حرام کیا ہے تم پر کیا، مفعول نمبر 1 میتۃ مردہ چیز، الدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، اور کیا یہ پورا جملہ بھی مفعول ہے حرمہ کا، اس میں کیا ہے ما موصولہ ہے اور یہاں پہ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب ہے، اہلا یعنی اہل یہلو یعنی لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا، تحلیل جسے کہتے ہیں۔ سو وما اہل لغیر اللہ، جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، یہاں پہ نائب الفاعل اس کا ہوا ہوگا، وما اہل، اور وہ بھی حرام ہے، اہل لغیر اللہ جو اللہ کے لغیر اللہ بھی، ما اہل لغیر اللہ بھی جس پر اللہ کے سوا کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور الرحیم، اب من موصولہ، اضطر مجہول کا صیغہ مجبور کر دیا جانا، سو نائب الفاعل ہوا جو من کے لیے چلا گیا، سو من اضطر جس کو مجبور کر دیا جائے، یہاں جو مجبور ہو جائے یعنی بھوک کی حالت میں، بھوک ہے، کھانے کو حلال چیز موجود نہیں ہے، پاک چیز موجود نہیں ہے، اب حرام کھانا پڑ رہا ہے لیکن مجبور ہے، اضطر مجبور کر دیا گیا ہے، یعنی اسے حالات نے مجبور کر دیا ہے، یا تو اسے کوئی بافورس کھلا رہا ہے یا اس کی سچویشن ایسی ہو چکی ہے۔ فمن اضطر غیر باغ، یہ مفعول ہے کہ کس حالت میں، غیر باغ یعنی بغاوت کی نیت نہیں ہے، باغی نہیں ہے، باغی ان سے اسم منقوص ہے، ولا عادن نہ ہی حد سے آگے بڑھنے والا ہے، سو فمن اضطر غیر باغ ولا عادن، تو جس کو جو مجبور کر دیا جائے، مجبور ہو جائے، غیر باغ یعنی بغاوت کی حالت میں نہیں، سرکشی کرتے ہوئے نہیں، ولا عادن نہ حد سے آگے بڑھتے ہوئے، فإن اللہ غفور الرحیم، پس اسم الجلالہ اسم انہ بن گیا، خبر 1 خبر 2، اللہ تعالیٰ یقیناً بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، لا نہیں ہے، تقولو فعل مضارع مجہول، انتم اس کا فاعل ہے کہ تم ہرگز مت کہو، کیا نہ کہو، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لما تصف السنتکم الکذب، وصف یصف، بیسیکلی زبان کا بیان کرنا، وصف بیان کرنا، تصف السنتکم لسان کی جمع، یہ فاعل ہوا ہے تصف کا، اور کذب مفعول ہے، یعنی لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، تمہاری زبانیں جو جھوٹ بیان کرتی وہ مت کہو، وہ مت کہو، وہ کیا ہے، یہ مقولہ ہے ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ مت کہو، لما تصف السنتکم الکذب، یعنی تمہاری زبانیں جو پھسلن سے جھوٹ کہہ دیتی ہیں، ایسے کہہ دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، علم بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا لا تقولوا، مت کہو کیا، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بغیر کسی نالج کے۔ سو اگر وہ کہا جائے گا، یعنی جہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، وجہ کیا بنے گی، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، لام تعلیل، افطرا یفتری یعنی یہ گھڑنا بات کو، الکذب مفعول جھوٹ گھڑنا، علی اللہ اللہ پر، سو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب۔ آگے ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
الذین سے لے کر الکذب پر تک یہ پورا جملہ، یہ پورا اسم انہ بن گیا. الذین اسم موصول ہے، یفترون یہ صلہ ہوا، علی اللہ متعلق یفترون، الکذب مفعول یفترون، یفترون فعل مضارع ہم فاعل، باب افتعال سے ہے فارا یا مادہ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے یا نہیں پاتے. لا نفی، افلح یفلح فلاح پا جانا، ہم اس کا فاعل، فلاحام لام حامدہ باب افعال. متاع قلیل، علماء فرماتے ہیں یا تو یہ مبتدا نکرہ ہے خبر نکرہ ہے، یا یہ دونوں ہی خبریں ہیں اور مبتدا محذوف ہے. متاع قلیل تھوڑا ہی سامان ہے، یعنی یہ دنیاوی زندگی متاع قلیل ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ مبتدا مؤخر خبر مقدم، ان کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. عَلَى الَّذِينَ هَادُوا، یہ علی حرف جر، الذین وہ لوگ، ہادو ہادہ یہودو یہودی ہو جانا، ہادو فعل ماضی ہم فاعل، وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. حرمنا، حرم یحرم حرام کرنا، حرمنا نحن اس کا فاعل فعل ماضی، یہ ما موصولہ، قصصنا علیکا من قبل یہ بھی اس کے ساتھ ہی لگ رہا ہے. سو حرمنا ہم نے حرام کیا، ما موصولہ یہ مفعول کی جگہ پہ حالت نصب میں، ما قصصنا علیک من قبل جو اس سے پہلے ہم نے آپ پر بیان کر دیا ہے. قص یقص باب نون سے بیان کرنا، قصصنا فعل ماضی، نحن فاعل، علیکا من قبل. قبل کیوں نہیں ہوا کہ مضاف الیہ محذوف ہے. سو وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور یہودیوں وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پر، حرمنا ہم نے حرام کیا، ما قصصنا علیک من قبل جو ہم نے آپ کے سامنے سے پہلے بیان کیا ہے. پھر اللہ فرما رہے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ما نفی، ظلمنا فعل ماضی، نحن فاعل ہم مفعول، ولیکن لیکن، کانو اس کا اسم ہم، انفسہم یظلمون وہ اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اصل میں تو وہ خود ظالم تھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ثم پھر، ان ربک کا اسم ان ہو گیا، یہ خبر، لام حرف جر، للذین عملوا فعل ماضی ہم فاعل، صلہ بنا، سوء برائی مفعول عملوا. پھر آپ کا رب بہت، آپ کا یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برا عمل کیا، بجہالت بسبب جہالت، عاملو کا یہ متعلق ہوا. ثم پھر کیا ہوا، تابو، تاب یتوبو توبہ کر لینا، تابو ہم اس کا فائل ہو گیا، تا واو با مادہ باب نون، توبہ کرنا. تابو من بعد ذالک، ذالک کدھر جا رہا ہے، یہ عمل سو بجہالت کی طرف جا رہا ہے، من بعد ذالک. ثم تابوا من بعد ذالک پھر وہ جہالت کی وجہ سے جو انہوں نے عمل کر لیا اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، اور اصلح یصلح، دیکھیں صرف توبہ نہیں کی، اصلاح بھی کی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ تو ہو گیا جہالت کی وجہ سے، اب توبہ بھی کر لی، لیکن اب اصلاح بھی کرنی ہے، خالی توبہ نہیں ہے، اصلاح بھی کرنی ہے. اصلاح کیا ہے؟ وہ عمل دوبارہ نہیں کرنا، اس طرف جو ذرائع جا رہے ہیں ان سے دور رہنا ہے. تو اصلحوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور الرحیم. سیم اسی طرح جو پہلے آیا ہے، اسم انا خبر لام مزاحلقہ، بعدها ہا اس پورے عمل کی طرف، یعنی اس ساری سچویشن کے بعد یقیناً آپ کا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. ان حرف تاکید، ابراہیم اسم انا، یہ خبر انا شروع ہو رہی ہے، کانا کا اسم ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یقیناً ابراہیم علیہ السلام کانا امتن، یہ خبر کانا ایک، یہ خبر دو، یہ خبر تین، یہ خبر چار. چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں. امتن سے مراد یہاں امام کے طور پر ہے. سو ان ابراہیم کانا امتن، ایک امام تھے، قانتن فرما بردار، کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے فرما بردار تھے، حنیفن یکسو تھے، صرف اللہ کی طرف توجہ تھی، شرک نہیں کرتے تھے، شرک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. ولم یکن من الکافرین، لام فعل مضارع کے ساتھ آگے اس کو ماضی نفی مجزوم کرتا ہے. یہ یکونو سے یکون ہوا، واو بھی ڈراپ ہو گیا اور نون بھی ڈراپ ہو گیا. اچھا یہ سچویشن کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے کہ پیچھے لم ہو، لم کے بعد یکو ہو، اور یکو کے بعد معرف باللام اسم نہ ہو، معرف باللام نہ ہو،
تو ہی یکو ہوگا. اگر آگے معرب باللام آ جائے گا تو پھر یہ یکن ہی رہے گا, پھر صرف واو ڈراپ ہوگا. لیکن اگر معرب باللام نہیں ہے تو پھر واو اور نون دونوں چلے جاتے ہیں. سو ولم یکو, یکو کا فاعل ہوا, وہ اسم ہوا, وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے. یہ خبر کیا ہے مزید؟ شاکرن, شکر گزار تھے, لانعمہ, لام کس کے؟ لانعمہ, اللہ کی انعامات کے لیے. نعمت ان کی جمع انعم, انعم. سو یہ اسی کانا کی مزید خبر. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اجتبا, یجتبی, مجتبا, اجتبا سلیکٹ کرنا, چننا, خاص کر لینا. تو اجتبا فعل ماضی, ہوا فاعل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہو مفعول ابراہیم علیہ السلام. وہدا فعل ماضی, ہوا فاعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, ہو مفعول ابراہیم علیہ السلام. الی صراط مستقیم. سو اجتباہ, اللہ نے انہیں چنا, وہداہ, اور انہیں رہنمائی فرمائی, الی صراط مستقیم, ایک سیدھے راستے کی طرف. وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ, آتا یؤتی دینا, آتینا فعل ماضی, نحن فاعل, ہم نے عطا کیا, ہو مفعول, انہیں ابراہیم علیہ السلام, فی الدنیا, دنیا میں کیا عطا کیا؟ حسنۃ, بھلائی عطا کی. وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین, ہوا اسم انا, لام مزاحلقہ, فی الآخرۃ من الصالحین خبر بن گئی, وہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہیں. ثم پھر اوحینا, نحن فاعل, اوحا یوں ہی وحی کرنا, ہم نے وحی کی, الیک, آپ کی طرف. کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا, یہ ان تفسیریہ بھی ہو سکتا ہے, ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. اتبع یتبع, پیروی کرنا, امر کا صیغہ, تابع عین مادہ باب افتعال, آپ پیروی کیجئے کس کی؟ ملت ابراہیم, مرکب اضافی, مفعول اتبع, آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے, کس حال میں؟ یکسو ہو کر, حنیفن. سو ان اتبع ملت ابراہیم حنیفن, سو یہ حال بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے اتبع کا. سو آگے فرمایا وما کان من المشرکین, وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. معنی فی ہوا اسم کان ابراہیم علیہ السلام من المشرکین خبر. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, یقیناً صرف مائے کافہ آ گیا. جو الا, السبت نائب الفاعل, جو الا کا, اس کا مطلب ہے قرار دیا جانا یا بنا دیا جانا. انما جعل السبت, ہفتے کو قرار دے دیا گیا, علی الذین اختلفوا فیہ, علی حرف جر, الذین اسم موصول, اختلفوا فعل ماضی, ہم فاعل, یہ صلہ بنا اسم موصول کا, فیہ میں ہاں سبت کے بارے میں جا رہا ہے. سو انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہفتے کے بارے میں, ہفتے کو قرار, ہفتے کو ٹھہرایا گیا, بنایا گیا, ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں. اب بات آگے چل رہی ہے, آگے کیا ہے؟ سو آگے کیا ہے؟ ان ربک کا اسم انا ہو گیا, لام مزاحلقہ, یحکم فعل مضارع, حکم یحکم فیصلہ کرنا, بینہم ظرف ہو گیا, ان کے درمیان, یہ دوسرا ظرف ہو گیا مفعول, یوم القیامت, قیامت کے دن. سو یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا, کس بارے میں؟ فی حرف جر, ما موصولہ یا مصدریہ ہو سکتا ہے, فی ما کانوا, ہم اسم ہوا, فیہ یختلفون, یختلفون خبر کانوا, جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے, فیہ, اور یہ ماں کی طرف جا رہا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جس بارے میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس میں فیصلہ فرما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سو انت فاعل, امر کا صیغہ, دال عین واو مادہ, دعا یدعو, دعوت دینا. سو آپ دعوت دیجئے, الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, کس طرح سے؟ بالحکمت, حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنۃ, یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ, اچھے واعظ کے ساتھ. وجادلہم, جادل یجادل, یعنی بحث کرنا, جادل انت فاعل, وجادلہم جادل یجادل, امر کا صیغہ, انت فاعل, اور آپ ان کے ساتھ بحث کیجئے, باہر فجر, کس طرح؟ التی ہی احسن, اس بات کے ساتھ جو بہت اچھی ہو, یعنی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ, اچھے دلائل کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, اچھے الفاظ کے ساتھ. باللتی ہی احسن, ہی مبتدا, احسن افعل کے وزن پر, اس کے ساتھ جو بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے, تو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ آپ بحث کیجئے. ان ربک هو اعلم, رب کا اسم انا, خبر انا ہوا عالم, ہوا مبتدا,
عالم و خبر، یہ پورا جملہ جو ہے یہ خبر بن رہا ہے انا کی. یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے کس کو، بمن ضل عن سبیلہ، بمن ضل جو گمراہ ہو گیا، عن سبیلہ اس کی راہ سے. ضلہ کا فاعل ہوا جو من کی طرف ہے، وہو عالم اور وہ خوب جانتا ہے، مبتدا خبر کس کو، بالمہتدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت کی راہ پر ہیں، اللہ انہیں خوب جانتا ہے. یہ افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، عالم بار بار. ان شرطیہ، ان عاقبتم، عاقب یعاقب باب مفاعلہ، یعنی اس میں مطلب بدلہ لینا، یعنی عقاب قائم کرنا. ان عاقبتم، انتم فعل ماضی، اگر تم بدلہ لو، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. عاقبوا امر کا صیغہ، انتم فاعل، جواب شرط بن رہا ہے، یہ شرط ہو گیا. عاقبوا انتم اس کا فاعل، یعنی تم سب بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم مرکب اضافی ہے، ما موصولہ ہے، مجرور ہے، عوقبتم اس کا صلہ ہو گیا. عوقبتم انتم نائب الفاعل، بھی میں ہاں ما کی طرف، یعنی ان عاقبتم اگر تم بدلہ لینا چاہو، فعاقبوا بدلہ لو، بمثل ما عوقبتم به اتنا ہی جتنا تمہیں تکلیف پہنچائی دی گئی. یعنی اگر تم تکلیف پہنچانا چاہتے ہو، عقاب قائم کرنا چاہتے ہو، سزا دینا چاہتے ہو، تو اتنی ہی دو جتنی تمہیں دی گئی ہے. ولا ان صبرتم، ولا ان صبرتم لام معطا قسم، ان شرطیہ، انتم اس کا فاعل، اور اگر تم صبر کرو، لہو خیر للصابرین، یقیناً لام جواب قسم ہو گیا، ہوا مبتدا، خیر خبر، للمتعلق، یقیناً وہ جو صبر کرنا ہے وہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. وصبر انت فاعل، امر کا صیغہ، آپ صبر کیجئے. وما صبرک الا باللہ، آپ یہ ما اور الا نفی تاکید کے لیے، صبر کا مبتدا متعلق، یہ سے قائم کام خبر ہو گیا. نہیں ہے آپ کا صبر سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد سے. ولا تحزن، لا نہیں، حزن یحزن باب سامیہ سے، انت فاعل، لا نہیں، آپ غم مت کیجئے، علیہم ان پر، یعنی جو ایمان نہیں لا رہے ہیں آپ ان پر ہرگز غم نہ کریں. ولا تک فی ضیق، اور نہ آپ کسی تنگی میں ہوں. تکن، اب دیکھیں یہاں لا نہیں ہے، مجزوم ہوا، پھر واو اور نون دونوں ڈراپ ہو گئے، چونکہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں معرف باللام اسم موجود نہیں، وہ ہوتا تو پھر آپ کو نون قائم ملتا. سو ولا تکن فی ضیق، آپ کسی بھی تنگی، یعنی انتا اس کا اسم ہو گیا، لا تکن فی ضیق آپ کسی بھی تنگی میں نہ رہیں، یعنی آپ کوئی تنگی محسوس نہ کریں. کس بارے میں؟ من حرف جر، ما موصولہ، یمکرون، مکر یمکرو باب نون، چالیں چلنا، اس جو کے بارے میں جو وہ چالیں چل رہے ہیں. ولا تک فی ضیق مما یمکرون، جو کچھ وہ چالیں چل رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. ان حرف تاکید، اللہ لفظ الجلالہ اسم ان، مع الذین اتقوا یہ خبر بن گیا، مع حرف یہ ظرف ہے، الذین اسم موصول، اتقوا فعل ماضی، ہم فاعل. اللہ تعالیٰ یقیناً ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور کن کے ساتھ ہے؟ والذین، اور ان کے ساتھ ہے ہم محسنون، یہ صلہ ہے الذین کا کہ جو احسان کرنے والے ہیں، یہ بھی مجرور ہے ما عطف کی وجہ سے. والذین ہم محسنون، محسن احسان کرنے والا، بھلائی کرنے والا، اور یقیناً اللہ ان کے ساتھ بھی ہے جو بھلائی کرتے ہیں. یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کا مقرر کرنا، ذرا اس کے بارے میں بات کر لی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ہفتے کے دنوں میں سے ایک دن بطور خاص مقرر کیا ہے جس میں وہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا ہے، کیونکہ یہ وہ چھٹا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی تکمیل فرما دی تھی اور اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا تھا. بیان کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہودیوں کے لیے اس دن کو مقرر فرمایا تھا، مگر انہوں نے اسے چھوڑ کر اپنے لیے ہفتے کے دن کو پسند کر لیا، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرمایا تھا، کیونکہ تخلیق کائنات کا عمل تو جمعے کے دن مکمل ہو چکا. تورات میں نازل کی گئی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کے اختیار کے بارے میں لازمی حکم دیا، اور انہیں وصیت کی کہ اس دن کو مضبوطی سے تھام لو، اس کی حفاظت کرو، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جب میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں تو ان کی اطاعت بجا لانا اور پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان سے سلسلے میں خوب پختہ عہد اور پیمان لیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا.
مجاہد کہتے ہیں کہ یعنی اس دن کو اختیار کر لیا اور جمعے کو ترک کر دیا. پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک اس دن سے وابستہ رہے, اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اسے اتوار کے دن میں بدلا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی شریعت کو ترک نہیں کیا تھا سوائے ان کے بعض احکام کے جو منسوخ ہو گئے تھے, اور وہ ہفتے کے دن کی حفاظت کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر بعد میں قسطنطین کے زمانے میں عیسائیوں نے ہفتے کے دن کو اتوار کے دن میں بدل دیا تھا تاکہ وہ یہودیوں کی مخالفت کر سکے. نیز انہوں نے صخرہ کی بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی. واللہ عالم بالصواب. الحمدللہ آج ہماری سورۃ النحل مکمل ہوئی. آخر میں کچھ قصاص کی بات کی گئی کہ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم, تم اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے. اس کے بارے میں کہا گیا اگر کوئی شخص تمہاری کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس سے اسی طرح اس کی چیز لے سکتے ہو. ابن زید کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مشرکین سے درگزر سے کام لینے کا حکم دیا گیا تھا, اور ان میں سے جب کچھ صاحب حیثیت لوگ مشربہ اسلام ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالی ہمیں اجازت دے تو ہم ان کتوں سے بدلہ لیں گے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. پھر جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو ابھی ہم نے یہ ان عاقبتم فعاقبوا, یہ پھر جہاد کے بعد حکم منسوخ ہو گیا. الحمدللہ آج ہم نے یہ جو تفسیر مکمل کی ہے, یقیناً اس پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلے سورہ بنی اسرائیل سے ہم اگلے لیکچر میں ابتدا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.